اگر میں ہفتے کی بات کرتا ہوں تو ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان 7 دنوں کی ترتیب بتاؤں گا۔ ان 7 دنوں میں ہم کس طرح اپنا علاج کر سکتے ہیں صدقے کے ذریعے، ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں خوشبو کے ذریعے، ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں بخورات کے ذریعے، ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں خود کا ان 7 مقاصد کے لیے، ان 7 مسائل کے لیے کہ جس نے ہماری کمر توڑی ہوئی ہے۔ یقیناً آج کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہر خاص اور عام کے لیے ہے۔ جو روحانی معالج ہیں ان کے لیے بھی صدقات بتاؤں گا میں کہ صدقے کے ذریعے خود کا علاج کیسے کریں اور صدقے کے ذریعے کسی مریض کا علاج کیسے کریں۔ ان قرآن پاک کی وہ سورت کہ جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے۔ تو قرآن پاک کی وہ آیت کہ جس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے، ہمارا کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے، ہمارا روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ ان 7 آیات کا اس 7 ایام سے کیا تعلق ہے آج آپ سنیں گے، اور ان 7 آیات کا 7 ایام سے کیا تعلق، اور ان 7 دنوں کے وہ کون کون سے ستارے ہیں جو ان دنوں سے منسوب ہیں، اور ان ستاروں کی جو ریفلیکشن ہے، جو اس کی پازیٹیوٹی ہے، جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے، اس کا اثر جو ان دنوں پہ پڑتا ہے، وہ دن کون کون سے ہیں، کون کون سے دن ہیں جس میں نیگیٹیوٹی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر جب اس ستارے کے نیگیٹیوٹی کا اثر ان دنوں میں پڑتا ہے تو اس کے نیگیٹیو اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ جو صدقات دینے چاہیے وہ صدقات کون سے ہیں اور کس طرح دینا چاہیے۔ اگر ہم جادو کا علاج کرتے ہیں تو ہمیں کس دن میں کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کے نظر بد کا اتار کرتے ہیں تو ہمیں کس دن کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کے اثرات کا علاج کرتے ہیں، کسی کے اوپر سے جنات اتارتے ہیں، شیاطین اتارتے ہیں، خبیث روح اتارتے ہیں، خبیث حمزات اتارتے ہیں، یا پھر وہ شیاطین جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے وجود میں آ کر اس کو کس دن اتارتے ہیں، اور جو لوگوں کے گھروں میں جنات ہیں وہ گھروں سے جنات کس دن، مخصوص دن، کوئی خاص دن ہے کہ جس دن وہ کام کر لیا جائے تو اس گھر میں اگر بڑے سے بڑا شریر جنات موجود ہو تو وہ اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو سفینہ نجات المسائل میں ہم ان دنوں میں یہ سیکھیں گے، ان 7 دنوں میں ان 7 جو آیت سورہ فاتحہ کی کون کون سی آیت کس کس دن کس کس ترتیب سے پڑھی جائے گی اور کتنی پڑھی جائے گی، اور وہ کون سے بخورات بنائے جاتے ہیں، اور وہ کون کون سے اجزاء ہیں، اور وہ اجزاء جو کوئی اتنے بہت زیادہ مہنگے نہیں ہیں، وہ عام اجزاء ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ اس کی ٹرانسلیٹ انگلش کریں، اور آپ کو دنیا میں آپ جہاں بھی ہوں، آپ یورپ میں ہوں، یو ایس میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جہاں بھی ہوں آپ وہ اجزاء آسانی کے ساتھ بخور لا کر گھر میں تیار کر کے اس ترتیب اور اس طریقے سے بنائیں، اور اس ہی دن استعمال کرنا شروع کریں گے، اور ان 7 دنوں میں کہ جو ترتیب بتائی گئی ہے تو آپ ہر قسم کے جادو سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے مسان کے جادو سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے سفلی عمل سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے کالے جادو سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے تعویذ گنڈوں سے نجات پائیں گے۔ خود کریں اپنا علاج، نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹائیں کسی کا، کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی بزرگ کے پاس اس مقصد کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ کے پاس جاؤ دعا کے لیے جاؤ، بزرگ کے پاس جاؤ دین کے لیے جاؤ، بزرگ کے پاس جاؤ روحانیت کے لیے جاؤ، بزرگ کے لیے پاس جاؤ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ جاننے کے لیے جاؤ، اپنے علاج کے لیے نہ جاؤ۔ اپنا علاج خود کرو، کیونکہ بزرگ علاج کے لیے نہیں بلکہ وہ تمہیں اللہ سے ملوانے کے لیے ہے، وہ تمہیں رسول کا راستہ بتانے کے لیے ہے، وہ تمہیں روحانیت کا راستہ دکھانے کے لیے ہے، وہ تمہیں سلسلے کی برکتیں دینے کے لیے ہے، وہ تمہیں سلسلے کی امانتیں دینے کے لیے ہے، وہ تمہیں سلسلے کی نعمتیں دینے کے لیے ہے۔
اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آتا ہے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آتا ہے وہ قیامت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آپ اپنے کسی بزرگ کا دامن تھامو، آپ کسی بزرگ سے وابستگی کرو تو اس نیت سے نہیں کہ آپ کے دنیاوی مقاصد ہیں۔ دنیاوی مقاصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ کو ترتیب بتا رہے ہیں، اس کو طریقے بتا رہے ہیں، اس پہ عمل کرو، اس دنیاوی مسائل سے نجات پاؤ، لیکن بزرگوں کے دامن میں چھپو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے چھپو۔ بزرگوں کے دامن میں چھپو تو اللہ اور رسول کی محبت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھپو، کیونکہ جو جس مقصد کے لیے اپنے بزرگ کے پاس جاتا ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ مقصد کے لیے جاتا ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے کہ جس دن ہم نظر بد کا اتار کرتے ہیں، اور نظر بد کا اتار کس طرح کرتے ہیں، اور جو جنات کی نظر ہوتی ہے اس کے نظر کا ہم علاج کس طرح کرتے ہیں، وہ کس دن کرنا چاہیے، اس دن کے صدقات کیا ہیں، اس دن میں کون سے ستارے کی حاکمیت ہے، اس دن کون سے ستارے کی نحوست اس دن پر پڑ رہی ہے، وہ نحوست اکبر ہو، اصغر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے صغیر ہو، تو اس کی نحوست سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یقیناً اگر آپ علم رکھتے ہو، آپ علم والے ہو، آپ جانتے ہو، تو آپ خود کو اور اپنے اہل عیال کو اور اپنی آل کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہو، اگر آپ جانتے ہو تو۔ اور وہ کون سے دن ہے، وہ کون سا دن ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ کی کون سی آیت کس ترتیب سے پڑھی جائے کہ آپ کا قرض اگر پہاڑ کے برابر ہو، آپ کا قرض چاہے جتنے ہی کیوں نہ ہو، اس دن آپ وہ عمل، وہ قرآن کی آیت، وہ ترتیب سے ساتھ پڑھو، اس دن کے صدقات دو، اور اس ستارے کی جو نحوست آپ کے اس دن پر پڑ رہی ہے اس کو اپنے اوپر سے کیسے اتارو گے، اس کو کس طریقے سے آپ زائل کرو گے اس کے اثرات کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مریض ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس کہ جن کے اوپر جادو نہیں ہوتا، کہ جن کے اوپر کسی آسیب نہیں ہوتا، کہ جن کے اوپر کسی کے معاملات نہیں ہوتے، کہ جس کے اوپر کسی حاسدین کی حسد کی نظر بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ متاثر ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بربادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی لڑائی جھگڑے گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہی جو جس دن اس زحل ستارہ، وہ مریخ ستارہ، وہ مشتری، وہ کون سا ستارہ ہے جس کی نحوست اس دن پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کی لپیٹ کے اندر وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور وہ اس کے جسم کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے۔ اب آپ لاکھ جادو کا اتار کرتے رہو، اس کو پڑھتے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ اس کے اوپر کچھ بھی پڑھ کے دم کرتے رہو، کچھ بھی بخور جلاتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ جانتے ہو کہ اگر کسی کے اوپر کسی نحوست ستارے کی اس کا اثر میں، اس کا زیر اثر وہ آ چکا ہو، تو پھر آپ کس ترتیب سے وہ اتارو گے کہ جس سے ذریعے آپ صدقہ دو گے، جس کے ذریعے آپ وہ بخور جلاؤ گے، جس کے ذریعے وہ خوشبو کا استعمال کرو گے، آپ کے اوپر سے وہ اترنے شروع ہو جائے گی نیگیٹیوٹی۔ یاد رکھنا، کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے اندر، ہر چیز، کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے اپنے اندر خیر اور شر رکھتی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کس سے متاثر ہو۔ اگر آپ کسی شے سے متاثر ہوتے ہو، کسی کے شر میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو پھر آپ اس کا علاج کیسے کرو گے؟ تو یقیناً آج کی ٹرانسمیشن ہر خاص و عام کے لیے اہم ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا سفر صدقہ دے کر شروع کیا کرو، یعنی کہ اگر آپ سفر کے لیے نکل رہے ہو، آپ گھر سے کاروبار کے لیے کچھ نکل رہے ہو، تجارت کے لیے گھر سے نکل رہے ہو، تو آپ گھر سے صدقہ دے کے جاؤ، آپ کا سفر آسان ہوگا۔ اب صدقہ آپ نے فرمایا صدقہ دو، اب یہ بزرگوں نے بتایا کہ صدقہ کس طرح کرو۔ حضور نے فرمایا صدقہ کرو سفر کرنے سے پہلے۔ اب صدقے میں کیا کرنا ہے یہ اولیاء کرام نے بتایا، یہ حضور کے پیروکار نے بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ آپ نے بتایا صدقے سے کیا کرو، کس طرح کیا کرو یہ اللہ کے دوستوں نے بتایا۔
اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقہ آسمانی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، یعنی کہ آسمان سے بلائیں بھی اترتی ہیں۔ میں نے کہا نا، کائنات کی ہر شے میں خیر اور شر موجود ہے، چاہے وہ بلاؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ وباؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہوں۔ اب آسمان سے جب بلائیں اترتی ہیں تو صدقہ دیا کرو، تو اب وہ صدقہ کیسے دیں، صدقہ کیا دیں، یہ اولیاء کرام نے فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ صدقہ دینا چھوڑ دیں تو بیماریاں ان کو جکڑ لیتی ہیں، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ اب ایک شخص بیمار ہے، وہ کیسے صدقہ دے؟ اب بیمار وہ کس دن پڑا، کس دن بیمار ہوا، کیا اس دن صدقہ دے؟ اب جس دن بیماری کی شدت بڑھی یا اس دن کا صدقہ دے، کیونکہ ہر دن کے صدقے مختلف ہیں، کیونکہ سب کی ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ صدقہ تو آپ ڈیلی دے سکتے ہو، لیکن کس طرح دو گے یہ نہیں معلوم۔ لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کس دن ہم کیا صدقہ دیں گے، کس بیماری کا ہم کیسے صدقہ دیں گے، تو ہم اس بیماری سے جلدی نجات پا لیں گے۔ اور جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہم صدقے پہ صدقہ دیتے جائیں گے، اور جب کوئی پوچھتے ہیں ہم کسی مریض سے کہ تم صدقہ کر دو، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے ابھی صدقہ کیا کیا، ہم نے یہ کرا، اچھا چلو، اچھا اللہ پاک قبول کرے، لیکن تم اس مرض کے لیے، اس مقصد کے لیے تم اس طرح یہ صدقہ کر دو تو تمہاری بیماری سے نجات ہو جائے گی۔ اب وہ شخص اس ترتیب اور اس طریقے سے صدقہ کرتا ہے تو وہ اس بیماری سے نجات پا لیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جادو تھا، ڈاکٹر صاحب نے اتار دیا، جبکہ جادو نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب نے تو صرف ایک ترتیب بتائی ہے کہ جس طرح قرآن میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے۔ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ اولیاء کرام نے۔ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ مومنین نے۔ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ صالحین نے۔ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ اہل ایمان نے، کہ جو تمہیں رب نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو تم اس کو اس طریقے سے پڑھو گے، اگر فرض کی آپ فجر کی پڑھو گے تو پہلے 2 سنت پڑھو گے، اور پھر جب 2 فرض پڑھو گے تو اس طرح پڑھو گے۔ اب جب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں ثواب بھی ملے گا، ہماری نماز بھی قبول ہوگی اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور جب ہمیں طریقہ ہی نہ معلوم ہو اور صرف نماز پڑھنے لگ جائیں، تو یاد رکھیے گا، کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی علاج کے لیے اس کی ترتیب اور طریقہ معنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر لوگ ہم سے جڑے ہیں تو وہ ترتیب اور طریقے کے لیے جڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی وہ امانتیں موجود ہیں، اور وہ امانتیں کیا ہیں؟ وہ یہی ترتیب و طریقہ کار تو ہیں کہ جس سے لوگ عمل کر کے ان مسائل سے نجات پاتے ہیں جس میں وہ گھرے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس ٹرانسمیشن کا نام ہم نے سفینہ نجات المسائل رکھا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر خوشبوؤں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اگر خوشبو کی ہم بات کرتے ہیں تو خوشبو 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ خوشبو جو نباتاتی ہوتی ہے، اور ایک وہ خوشبو جو حیوانیات سے ہوتی ہے۔ یعنی نباتات سے مراد کہ جو درختوں سے، جڑوں سے، خوشبودار پھولوں سے، کسی ایسی چیزوں سے لی جائے، خوشبو کشید کیا جائے، اس کو خوشبو بنایا جائے، استعمال کیا جائے، وہ نباتات میں آتا ہے۔ اب جیسے مشک ہو گیا، امبر ہو گئی، بید مشک ہو گئی، اب یہ جانوروں کے اندر سے نکلتی ہیں یہ، لیکن نایاب خوشبو ہیں یہ۔ اب ہم روحانی معالج ہیں، اب ہم بیمار ہیں، اب ہم روحانی مسائل میں گرفتار ہیں، تو اب ہمیں کون بتائے گا کہ ہم نے کون سی خوشبو کا استعمال کرنا ہے؟ جی، ہم کس دن کا تعلق کس خوشبو سے ہے، کس دن کا تعلق کس صدقے سے ہے، کس دن کا تعلق کس ستارے سے ہے، میں اس کی پوری ترتیب آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی صرف اور صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ابھی صرف اور صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے ایک ترتیب اور ایک طریقہ کار ہے۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ جو نا، صدقہ سمجھ لیں کہ خدا کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے۔
یعنی کہ جب تمہارا رب جلال میں آتا ہے، جب تم سے ناراض ہوتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر کوئی آزمائش مسلط کرے، اور جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم اس سے چھٹ جاتے ہو، کیونکہ وہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ صدقہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور صدقہ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کثرت سے صدقہ دیتا ہے اور ایک ترتیب اور طریق سے دیتا ہے، تو یہی صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، اور یہی صدقہ مرنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ فرشتے کے سامنے آ کے روبرو ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک حصار ایک دیوار میں لے لیتا ہے۔ کون سے فرشتے؟ جو عذاب دینے والے ہوتے ہیں، جو غضب کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک دیوار بن کے آ جاتا ہے صدقہ۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صدقہ، حضور نے فرمایا ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہاں پہ 70 بلاؤں کا ذکر ہے، 70 بلاؤں کا ذکر، یعنی کہ 70 ایسی بیماریوں کا ذکر ہے کہ جن کا علاج لا علاج ہے، جن کا علاج ناممکن ہے، ان 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقے کی اہمیت بالکل نہیں معلوم، ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ صدقہ دینا اچھی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے سے ہوتا ہے، نہیں جی، پیسہ خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے۔ بلکہ صدقہ اس ترتیب اور طریقے سے کیا جائے۔ اب دیکھو نا، اب ہر بندہ صدقہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ کوئی بیماری کے لیے صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سفر میں نکلنے سے پہلے صدقہ کرتا ہے، کوئی گھر میں کوئی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے صدقہ کر دیتا ہے، کوئی گھر میں کوئی غم آ جائے تو اس کے لیے صدقہ کرتا ہے، کسی کا کچھ نقصان پہنچ جائے تو وہ اس میں صدقہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں اب ترتیب آ رہی ہے، مقاصد چینج ہو رہے ہیں سب کے، اب پھر جب مقاصد چینج ہو رہے ہیں، ترتیب چینج ہو رہی ہے، تو یقیناً صدقے کے معاملات بھی چینج ہوں گے، پھر اس کے ترتیب و طریقہ کار بھی چینج ہوں گے۔ آئیے اب میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور پہلے دن کا تعلق کس ستارے سے ہے، پہلے دن کا تعلق کس معاملات سے ہے۔ اب اس کی ابتدا ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو رب الارباب ہے۔ اب ہم دن کو اگر ہم شمار کرتے ہیں تو وہ دن ہے اتوار کا۔ اب اتوار کے دن کا صدقہ کیا ہے؟ اتوار کا دن کا تعلق کس کام سے ہے؟ اچھا یاد رکھو کہ جو لوگ جادو کا اتار کرتے ہیں، جو لوگ کالا جادو اتارتے ہیں، جو لوگ مسان کا جادو اتارتے ہیں، یا جن کے اوپر جادو ہوتا ہے، جو جادو سے متاثرین حضرات ہوتے ہیں، وہ اگر اتوار والے دن صدقہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اتوار والے دن جس کی حاکمیت ہے وہ ہے شمس، یعنی سورج۔ اب شمس جو ہے وہ اپنے اندر حرارت رکھتا ہے، حدت رکھتا ہے، تحریک رکھتا ہے اپنے اندر۔ اب ہر قسم کی جو جادو ہے، ہر قسم کی جو شیاطین ہیں، وہ آگ سے بنے۔ آگ بھی اپنے اندر حرارت رکھتی ہے، آگ بھی اپنے اندر حدت رکھتی ہے۔ اس لیے اتوار والے دن اگر صدقہ کیا جائے، کس لیے؟ کہ جادو ختم ہو اپنے اوپر سے۔ اب مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، وہ جادو کی زرد میں آ گیا، یا اس نے کسی بزرگ سے پوچھا، ان بزرگ نے کہا بیٹا آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اب ان بزرگ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب بزرگ مصروفیت ہیں، وہ نہیں کر پا رہے، تو آپ اپنا خود اتوار والے دن صدقہ دیں۔ اتوار والے دن کا صدقہ کیا ہے؟ اب سمجھ لیں ترتیب کے ساتھ۔ اتوار والے دن کا جو صدقہ ہے، سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ نے ایک سوٹ لینا ہے، سوٹ پہن لینا ہے، چاہے وہ کچھ دیر آپ پہن لیں۔ اتوار والے دن سوٹ پہن لیں فجر کی نماز کے بعد،
اس کو پہنے رکھیں. اس کے بعد جب آپ ظہر کا وقت ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے صدقہ جو دینا ہے وہ ہے دودھ، گیہوں اور 7 روٹیاں، مکھن یا گھی. کرنا یہ ہے آپ نے اب اپنے حسب ضرورت لے لیں. اب کوئی شخص 1.25 کلو دودھ لے سکتا ہے، 1 کلو دودھ لے سکتا ہے وہ 1 کلو دودھ لے لے، کوئی 1.25 کلو لے سکتا ہے وہ 1.25 کلو لے لے، کوئی 1 پاؤ لینا چاہتا ہے وہ 1 پاؤ لے لے. اس میں کوانٹٹی کی قید نہیں ہے. جو بھی میں ترتیب و طریقہ کار سمجھا رہا ہوں یہ میں اس وقت بتا رہا ہوں صدقہ دینے کا جادو کے ذریعے، جو لوگ اپنے جادو کا اتار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دودھ اور گیہوں اپنے حساب سے لے لیں. 2.5 کلو گیہوں لے لیں، 1.25 کلو گیہوں لے لیں، 1 کلو گیہوں لے لیں، جو بھی گیہوں لے سکتے ہیں لے لیں. اچھا اب آپ نے کرنا یہ کہ 7 روٹیاں بنانا ہے، 7 روٹی بنانا ہے اور ہر روٹی پر آپ نے اس کے اوپر گھی یا مکھن لگا دینا ہے. اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ روٹی ایک طرف رکھ دینا ہے، دودھ رکھ دینا ہے اور گیہوں رکھ دینا ہے. آپ اس کو کسی غریب کو صدقے کی نیت سے دے دیں. اور جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے نا وہ بھی کپڑا اتار کر آپ کسی مریض کو کسی کو دے دیں صدقے کے لیے کہ بھائی یہ میں صدقہ کر رہا ہوں. یہ ہو گیا اس کا صدقہ. اب اس دن کی خوشبو جو ہے وہ ہے عود یا چنبیلی کا عطر. خوشبو لے لیں، چنبیلی کی خوشبو لے لیں یا عود لے لیں، وہ تھوڑا سا اپنے اوپر لگا لیں. آپ نے لگا لیا. اب اس دن کا بخور کیا ہے؟ اس دن کا بخور جو ہے وہ ہے گوگل اور لوبان. یعنی کہ آپ 100 گرام گوگل 100 گرام لوبان لے لیں، اس کو ملا دیں، اس کو کوٹ لیں، اس کو پیس لیں، پیس کر رکھ لیں اس کو. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ظہر کے بعد آپ نے وہ سب کچھ بنا کے صدقہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے گوگل اور لوبان آپ نے تیار کر کے رکھا. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، لیکن اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ رب العالمین. یہ اس میں ملانا ہے آپ نے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے یہ اس طریقے سے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. 313 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد آپ اس بخور پہ دم کر دیں. اب آپ نے بخور پہ دم کر دیا. اب آپ نے صدقہ کر دیا کیا جو میں نے سمجھایا آپ کو. اب بخور آپ کے پاس تیار ہو گیا. اب اس کے آپ 7 حصے کر لو. اس کے بعد 7 حصے کر لو. ایک حصہ اسی وقت اپنے اوپر سے 7 دفعہ اتارو اور اس کو گھر میں دھونی دے دو، جلا دو. 6 حصے رہ گئے. روزانہ ایک دن اسی ترتیب سے پڑھ کر اس پہ دم کر کے ہر دن اپنا مقصد بیان کر کے اس کو جلا دو. 7 دن میں 100% جادو ایسے اترتا ہے جیسے جسم پہ سے میل اترتا ہے. جادو کپڑے کے اوپر سے ایسے اترتا ہے جیسے میلے کپڑے کو دھو دیتا ہے. اور کسی بھی نوعیت کا جادو ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کہ کالا جادو ہو، سفلی جادو ہو، بھنگی کا جادو ہو، تخیل کا جادو ہو، کوئی سا بھی سحر ہو، اس کے وجود سے پورا اتر جاتا ہے. اور جب گھر میں وہ دھونی دیتا ہے تو گھر سے وہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو جادو مثال کے طور پہ ایک شخص پہ ہوا، اب وہ شخص اس گھر میں رہتا ہے تو وہ گھر پورا متاثر ہونے لگتا ہے. اور جب وہ 7 دن بخور جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ گوگل اور لوبان وہ پڑھ کے جو میں نے آپ کو سمجھایا، جب گھر میں جلا دیتے ہیں تو گھر کے اندر سے بھی اثرات نکل جاتے ہیں. 7 دن کے اندر آپ کا گھر پورا شیشے کے مانند صاف اور ستھرا. نہ کوئی زیادہ خرچ ہوا، نہ کوئی زیادہ آپ کے لگا، صرف تھوڑی سی محنت ہوئی پڑھنے کی. لیکن آپ نے یہ اتوار کے دن مغرب سے پہلے آپ نے سارے معاملات کرنا ہے. اور جو دھونی دینا ہے وہ چاہیں جب تیار ہو جائے اسی وقت دے دیں یا عصر کے بعد دے دیں. لیکن 6 دن جو بچیں گے پھر ہر دن اسی طریقے سے پڑھ کے دم کر کے اپنا مقصد بیان کر کے جلا دیں. 7 دن میں آپ خود مجھے بتائیے گا اور دامن پھیلا کے مجھے دعا دیجیے گا میرے بزرگوں کو، جو ان میں ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ یقیناً ظاہر سی بات ہے میرے پاس ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ مجھے سنتے ہیں. اب میں ہزاروں لوگوں کو تو علاج نہیں کر پاؤں گا نا. اب جن سے میری اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، جن سے میری بات چیت ہو جاتی ہے، جن سے میرا معاہدہ طے ہو جاتا ہے، میں ان کا علاج مکمل کر دیتا ہوں. اور جن کا نہیں ہوتا وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے. پھر لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں، وہ غلط جگہ پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے دوسری جگہ اور غلط جگہ پھنسنے سے بہتر ہے یہ طریقہ اپنا لو.
یہ آپ کا ختم، یہ سمجھ لو کہ جادو کے خاتمے کا مکمل علاج ہے آپ کا۔ یہ ہو گیا آپ کا اتوار کا دن، اتوار کا دن ہمارا ہو گیا مکمل۔ اچھا خوشبو جو ہے وہ چاہو خوشبو صرف اور صرف اتوار والے دن ہی استعمال کرنا، دوسرے دن استعمال نہیں کرنا۔ ایک ہفتے کے اندر آپ کا پورا مقام ختم۔ اب آ جاتے ہیں ہم پیر کے دن کا صدقہ کیا ہے۔ پیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیر کے دن کے اوپر جس کی حاکمیت ہے وہ ہے قمر۔ اچھا اس دن کے جو صدقہ ہے پیر والے دن وہ دیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے پیر ہو گیا قمر، پیر کا دن جو منسوب ہے نا وہ ہے قمر سے۔ قمر کے جو صدقات ہیں نا وہ ہیں، لکھ لیں آپ نے نوٹ کر لیں، سفید ماش، سفید تل، سرسوں کا تیل اور چاندی 6 ماشا۔ اچھا یہ ہم کس لیے کریں گے؟ اب یہ ہم کریں گے نظر بد کے لیے۔ نظر بد کا تعلق پیر کے دن سے بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی کہ اس دن نظر بد کسی بھی قسم کی ہو، نظر بد کے بھی کئی اقسام ہیں۔ اچھا ایک ہوتی ہے انسانوں کی نظر، ایک ہوتی ہے جنات کی نظر، ایک ہوتی ہے شیاطین کی نظر، ایک ہوتی ہے جانوروں کی نظریں، ایک ہوتی ہے پرندوں کی نظریں۔ ہر اس مخلوق کی نظر آپ کو لگ سکتی ہے جو جاندار ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ نظر بد انسانوں کی ہوتی ہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ نظر بد صرف اور صرف جنات کی ہوتی ہے، نہیں جی، نظر بد کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ تو پیر کا دن اسی لیے اس سے منسوب ہے کہ ہم پیر کے دن جب نظر بد کا اتار کرتے ہیں تو ہمارے وجود سے ہر قسم کی وہ نیگیٹیوٹی اتر جاتی ہے، ہر قسم کی وہ نظر کے ریفلیکشن جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نظر بد کا جب اتار کرتے ہیں، بالخصوص چاہے حاسدین کی حسد کی نظر ہو، نظر بد کی نظر ہو، شیاطین کی نظر ہو، جنات کی نظر ہو، پرندوں کی نظر ہو، حشرات الارض کی نظر ہو، جانوروں کی نظر ہو، یعنی کہ چوپائے جو ہوتے ہیں وہ بھی نظر لگا دیتے ہیں، جو درندے جانور ہوتے ہیں وہ بھی نظر لگا دیتے ہیں، ان کی بھی نظریں ہوتی ہیں، ان کا بھی نظروں کا اثر ہوتا ہے کہ جس سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، جس سے انسان کا شریر لاغر ہو جاتا ہے، جس سے انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے انسان کے گھر کے اندر رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان کے چہرے پہ رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان کے وجود میں رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آپ پیر والے دن اس کا اتار کریں گے۔ اگر آپ خود اس مرض میں مبتلا ہیں تو آپ خود کریں گے۔ صدقے میں کیا ہے پیر والے دن کا صدقہ؟ سفید ماش، سفید تل اور سرسوں کا تیل۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیر والے دن ظہر کے بعد آپ نے یہ سامان اپنے حسب ضرورت خرید لیں، 1-1 کلو خرید لیں، 1-1 پاؤ خرید لیں، جو جتنا آپ صاحب حیثیت نے خرید لیں۔ سفید ماش لے لیں، سفید تل لے لیں اور سرسوں کا تیل لے لیں، اور چاندی 6 ماشا خرید لیں۔ چاندی تھوڑی سی بلکہ ماشا میں لیں گے تو اتنی بھی مہنگی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے پاس اس کو رکھیں، رکھنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے کسی بھی غریب کو صدقے کی نیت سے اس کو دے دیں کہ وہ چاندی اس کو چاہے بیچے، چاہے اس کی چاندی کی انگوٹھی بنائے، چاہے وہ اپنے گھر کا خرچ کر لے، چاہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کر لے، اور جو آپ نے سفید تل دیا ہے، سفید ماش دیا ہے اور جو سرسوں کا تیل دیا ہے وہ اس کو استعمال کر لے۔ یہ آپ کا ہو گیا صدقہ کس دن کا؟ پیر کے دن کا۔ اب آپ آ جاتے ہیں اس کے بخورات کی طرف کہ پیر کے دن کے بخور کیا ہیں۔ پیر کے دن کا جو بخور ہے وہ ہے ہرمل، لوبان اور رائی۔ ہرمل، لوبان اور رائی، یہ آپ نے 100 گرام تینوں لے لیں، اس کو کوٹ کے پیس لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب ہم اس کو کوٹ کے پیس لیں گے اب ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت، یعنی الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے اور کتنا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم پڑھیں گے، پیر والے دن کی تعداد ہے 618، یعنی کہ 618، 618 مرتبہ ہم اس کو پڑھیں گے اور اس بخور کے اوپر دم کر دیں گے۔ اب ہم اس بخور پہ دم کر دیں گے اور اس بخور کے 7 حصے کر لیں گے۔ ایک حصہ ہم اس کے اوپر، اب جیسے مثال کے طور پہ بیوی نظر میں آئی ہوئے، بچے نظر میں آئے ہوئے، تو وہ ایک حصہ لے، سب سے پہلے جو گھر کا سب سے بڑا ہو اس کے اوپر سے 7 دفعہ اتار دے،
اور پھر اس سے جو چھوٹا اس کے اوپر سے اتار دے، پھر اس کے اوپر چھوٹا اس کے اوپر سے اتار دے، اس کے اوپر چھوٹا اس کے اوپر سے اتار دے، اتار کے 7 بار اس کو جلا دے۔ اچھا اب ایسا ہوتا ہے کہ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا USA گئے ہوئے، وہ نہیں ہے، تو اس کی تصویر کے اوپر سے اتار دے، تصور رکھ کے اور نیت کر کے اس کو جلا دے۔ اگر مریض موجود ہے تو اس کے اوپر سے اتارے، اور اگر مریض موجود نہیں ہے تو اس کی تصویر کے اوپر سے اتار دے، اس کو نیت نظر میں رکھ کے نیت کر کے اور اس کو جلا دے۔ اس دن کی جو خوشبو ہے، پیر والے دن کی خوشبو ہے، وہ ہے گلاب کی خوشبو۔ اس دن وہ گلاب کی خوشبو کا استعمال کرے۔ جو گھر میں رہنے والے نظر سے متاثر ہیں وہ گلاب کی خوشبو لگا دیں۔ اب چاہیں تو اس خوشبو کا استعمال کر لیں، اگر آپ چاہیں تو وہ خوشبو کی پرسنٹیج بڑھ جائے، یعنی کہ خوشبو کی پاور بڑھ جائے، کہ جب آپ اپنا سبق پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت پڑھ رہے ہو، تو آپ جب 618 مرتبہ پڑھ لو، بخور پہ دم کرو تو خوشبو پہ بھی دم کر دو، اور پھر پورا ہفتہ اس کو سنبھال کرو۔ اب کرنا پورا ہفتہ نہیں ہے، کرنا صرف ایک ہی دن ہے یہ، کیونکہ ایک ہی دن کا صدقہ ہے، صدقہ ایک ہی دن دینا ہے بس، اور باقی جو بخور بنے گا وہ 7 دن استعمال کر کے جان چھڑائیں اپنی ہمیشہ کے لیے۔ آپ دیکھیں جو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے وہ دودھ پینا شروع کر دے، جو بچہ کا پڑھائی کے اوپر سے ذہن ہٹ گیا ہو، پہلے پڑھنے میں بہت اچھا ہو، نظر لگ گیا ہو، ٹوک لگ گئی ہو، وہ بچہ پڑھنے شروع کر دے گا۔ جو بچہ اچھا کھیلتا ہو، اچھی کرکٹ کھیلتا ہو، اور اس کو ایسے نظر لگی کہ اسے کھیلا نہ جائے، اس کے اوپر سے اتار کے اس طریقے سے کر لو، وہ اچھا کام کرنے لگے۔ کسی کا اچھا کاروبار ہو، اچھا بزنس ہو، نظر آ گیا ہو، وہ اس جگہ پہ دھونی دے دے، اس جگہ پہ جا کے جلا دے۔ کیونکہ جس شخص کے اوپر نظر لگتی ہے، اس سے موجود، اس سے متاثر ہر اس چیز متاثر ہوتی ہے جو اس کے ارد گرد ہوتی ہے، تو اس کا خاتمہ بھی وہاں سے ہو جاتا ہے۔ یہ پورے علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن کرنا اس دن ہے اور اس ترتیب اور اس طریقے سے ہے کہ 7 دن، 7 صدقات، 7 خوشبوئیں، 7 بخورات، 7 مقاصد اور 7 سورہ فاتحہ کی آیتیں، اور پھر 7 مکمل علاج۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے آپ کا۔ پیر کا دن بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں منگل والے دن۔ اچھا منگل والے دن کی اہمیت اہل ہنوز میں بہت زیادہ ہے، اہل ہند میں بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ اس دن کو اچھا نہیں سمجھتے، جبکہ سارے دن اچھے ہیں اور ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ منگل والے دن جس کی حاکمیت ہوتی ہے وہ ہے مریخ، اور مریخ کے جو اثرات ہیں نا، منگل والے دن جو پڑھتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ منگل والے دن کوشش یہ کیا جائے کہ جانور ذبح کیا جائے، خون بہایا جائے، یعنی کہ کسی جانور کا ذبح کر دیا جائے، کوئی جانور بکرا افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی مرغا کر دے، کوئی مرغی کر دے، اللہ کی راہ میں کرے، اللہ کے لیے صدقے کی نیت سے کر دے، تو اس کے نیگیٹیوٹی جو ہوتے ہیں، اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر نہیں لگتے، کس کے مشتری کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے نیگیٹیو اثرات ہوتے ہیں، وہ اس دن پہ نہیں پڑتے۔ اب منگل والے دن ہمارا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے ہم کریں گے اور کس کام کے لیے کریں گے؟ منگل والے دن جو ہم اتار کریں گے، جو علاج کریں گے، وہ کریں گے یہ سمجھ لیں کہ شریر جنات، خبیث امزاد، اثرات، چڑیل، ڈائن، یا کوئی ایسی شیاطین جو انسان کے وجود میں آ کے تنگ کرتی ہوں، جو انسانوں کے گھروں میں آ کے تنگ کرتی ہوں، اور جو گھر کے اندر بیماریاں پھیلاتی ہوں۔ اچھا کچھ شیاطین کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، کچھ شیاطین کے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ وہ اس دن باقاعدہ لوگوں کے گھروں میں بیماریاں لے کے داخل ہوتے ہیں، اور جہاں پہ رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیز داخل نہیں ہو پاتی، لیکن جہاں رب کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اب
رب کا ذکر بھی ہو رہا ہے، رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی متاثر ہیں، تو پھر ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اب منگل کے دن کا صدقہ کیا ہے؟ منگل کے دن کا تعلق کس خوشبو سے ہے، اور منگل کے دن کون سا بخور ہمیں بنانا چاہیے کہ جس سے ہم ان معاملات سے نجات پائیں۔ اب یقیناً ہر دوسرا بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں، عصیب میں، سایہ جسے کہتے ہیں، اسرار جسے کہتے ہیں، کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا جسے کہتے ہیں، شیاطین کا پیچھے پڑ جانا جسے کہتے ہیں، اور پیچھے پڑ کے گھر کے اندر مسلط ہونا جسے کہتے ہیں۔ اگر منگل والے دن آپ اس ترتیب سے صدقہ دے دیتے ہیں، اس ترتیب سے آپ یہ طریق کرتے ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو اس گھر سے تمام شیاطین جنات نکل جاتے ہیں۔ اور اگر ان شریر جناتوں کی وجہ سے، ان شریر شیاطین کی وجہ سے اگر آپ کے گھر بیماریاں آ گئی ہیں، تو وہ بیماریاں بھی ہاتھ کے ہاتھ نکل جاتی ہیں۔ منگل کے دن کا جو صدقہ ہے وہ نوٹ کر لیں، وہ ہے مسور کی دال، گوشت گائے کا ہو، بھینس کا ہو، بکرے کا ہو، دمبے کا ہو، اونٹ کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، گوشت لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انار، اور 1.25 گز لال کپڑا۔ اور منگل کے دن کوشش یہ کریں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب توفیق ہیں آپ، تو آپ منگل والے دن ایک چھوٹا بکرا ذبح کر دیں جو ذبح کرنے کے قابل ہو۔ آپ کوئی مرغا ذبح کر دیں۔ اب آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے منگل والے دن، یہ سمجھ لیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کہ جو گھر شیاطینوں میں جکڑا ہوا ہے، جو گھر عصیب کی نظر میں مبتلا ہے۔ اب یہ معاملہ جو نا باہر ملکوں میں بہت زیادہ ہیں، یہ شیطانی چکر، یہ شیطانی معاملات یورپ میں، یو ایس میں، کینیڈا میں اور ایسی جگہوں پہ بہت زیادہ ہے، جو جنگلوں کی طرف رہا کرتے ہیں لوگ۔ کیونکہ اب دیکھو نا، جب سوسائٹیاں بنتی ہیں تو وہ سوسائٹیاں کہاں جنم لیتی ہیں، کہاں پہ بنائی جاتی ہیں، کہ جہاں پہ ہریالی ہو، جہاں پہ جنگلات ہوں، جہاں پہ پانی ہو، جہاں پہ نہر ہو، جہاں پہ دریا ہو، ان جگہوں پہ سوسائٹیاں بنا لیتے ہیں، آباد کر لیتے ہیں جگہ۔ اور جب جگہ ہم آباد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے پہلے وہاں پہ وہ مخلوقات رہتی ہے، چاہے وہ مسلم جنات ہوں، چاہے وہ شیاطین جنات ہوں، یا پھر وہ لوگ کہ جو انسان، یہ سمجھ لو کہ کسی حادثاتی شکار کا موت کے سبب وہ مرے ہوں، ان کے جو ہمزات ہوں، وہ جو شیطان ہوں، وہ بھٹک گئے ہوں، وہ بھی وہاں موجود قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب لوگ سوسائٹیاں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، جب وہاں شفٹ ہوتے ہیں، اس وقت ان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن آہستہ 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 ان کو کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے گھر کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہو، ایسے کا اوتار کرنا چاہ رہے ہو، ایسے کا علاج کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ کو منگل کے دن آپ کو مخصوص کرنا چاہیے، منتخب کرنا چاہیے۔ اب آپ نے صدقہ کس طریقے سے دینا ہے منگل کے دن آپ نے مسور کی دال لینی ہے، اپنے صاحب حیثیت لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، 1 کلو لے لیں، جو بھی لے لیں۔ گوشت آپ 1.25 کلو لے لیں، اور یا اتنا افورڈ نہیں کر سکتے آپ 1 پاؤ لے لیں۔ ایک انار رکھ لیں، انار کا موسم وہ رکھ لیں، اگر انار کا موسم نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، انار رکھ لیں، اور 1.25 گز لال کپڑا لے لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 1.25 گز لال کپڑا جو لینا ہے نا، آپ نے اس کو جھاڑنا ہے، اس کے اوپر جو آپ نے خوشبو کا استعمال کرنا ہے وہ ہے مشک کی خوشبو، یا عنبر کی خوشبو، یا بید مشک کی خوشبو۔ آپ کو عطر مل جاتا ہے، اتنا وہ نہیں، آپ نے وہ خوشبو لینا ہے، اس خوشبو کو اس لال کپڑے پہ لگانا ہے، اور لال کپڑے پہ لگانے کے بعد آپ نے اسی جو سامان ہے آپ نے اس کو لپیٹ کے کسی کو صدقہ کر دینا کہ بھائی یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، اس کو رکھ لو، اور یہ کہہ کر دیں کہ یہ صدقے کے لیے ہے۔ اب اس دن قرآن کی سورہ فاتحہ کی 3 آیت پڑھی جائے گی۔ آئی نا بس سمجھ میں؟ اب پہلے اس کے بخور بنانے کا طریقہ سمجھ لیں کہ منگل کے دن کا جو ہے یہ ہو گیا 1 2 3، میں پوری ترتیب کے ساتھ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ 3 آیت مالک یوم الدین، یہ آیت پڑھنا ہے، اور کس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ المالک یوم الدین۔ ہم نے کتنا پڑھنا ہے، اس کی تعداد جو ہے وہ ہے 221، یعنی کہ 221 221 بار پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کس ترتیب سے، آپ نے لینا ہے رال سفید، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر رال سفید نہ ملے آپ کو تو آپ لوبان لے لیں، اگر رال سفید مل جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی آپ لوبان لے لیں، ٹھیک ہے۔ منگل کے دن کا صدقہ آپ نے رال سفید لینا ہے، سفید تل لینا ہے، گوگل لینا ہے،
آئی بس سمجھ میں. اور رائی لینا ہے, گوگل اور رائی, آپ نے یہ 100 گرام ملا لینا ہے چاروں چیزیں, اور پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد جب یہ آپ کے پاس تیار ہو جائے, آپ نے یہ پڑھنا ہے 221 مرتبہ کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ مالک یوم الدین. 221 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے. اسی ترتیب سے اس کے 7 حصے کریں گے. ایک حصہ جس گھر کے لیے کیا جا رہا ہے اس گھر میں روز جلا دیں گے, اور پھر اس وقت جلا دیں گے, اور پھر 6 دن مستقل جلا دیں گے. اسی ترتیب سے پڑھ کر ہر دن آپ نے 7 حصے کرنا ہے. مقصد 7 حصے کر لیے, ایک حصہ اس دن جلا دیا, باقی 6 رہ گئے. اب ایک کل جلانا ہے, ایک پرسوں جلانا ہے, ایک پرسوں جلانا ہے, ایک پرسوں جلانا ہے, ایسے کرنا ہے. ہر دن آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے پہلے دن پڑھا تھا. پڑھ کے دم کر دیں, اور 7 دن کے اندر وہ گھر بھی کلیئر ہو جائے. اگر کسی مریض کے اوپر آسے ہوئے, کسی مریض کے اوپر جنات ہے, کسی مریض کے اوپر کوئی پریشانی کا باعث ہے, کوئی سبب ہے, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی کہ جسم کے اندر کوئی جنات آ گیا, نہیں نکالا, لاکھ اتار کر لیے, لاکھ ہانڈیاں جلا لیں, لاکھ وہ کر لیے, آپ اس طریقے سے اس مریض کے ہاتھ سے صدقہ دلائیں, اس خوشبو کا استعمال کریں, اور یہ بخور بنا کے اور جلا دیں, اور سورہ فاتحہ کی تیسری یہ آیت پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ آپ اس سے نجات پائیں گے. اب آ جاتے ہیں ہم چوتھے دن. چوتھے دن قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہمارا چوتھے دن کا مقصد کیا ہے؟ اب چوتھے دن کا جو ہمارا مقصد ہے نا, وہ ہے کاروبار, حلال رزق, جاب, برکت, نعمت, کثرت. یعنی کہ جو ہماری ضروریات زندگی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں یہ 3 کام کر لو, تم ہمیشہ کامیاب رہو گے. سب سے پہلے بزرگان دین فرماتے ہیں, ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ زندگی کسی مقصد کے لیے جیو, مطلب کے لیے نہیں. یعنی کہ زندگی میں تمہارا کوئی مقصد ہونا چاہیے. جن کا مقصد ہوتا ہے نا, وہ جلد کامیاب ہوتے ہیں. جن کے کوئی مقاصد نہیں ہوتے نا, وہ پھر بھٹکتے رہتے ہیں, کہ جیسے صحرا میں کوئی شخص بھٹک گیا. اور دوسری چیز کہ ضرورت کے مطابق زندگی بسر کرو, خواہشات کے مطابق نہیں. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ ضرورت کیا ہے اور خواہشات کیا ہیں. ضروریات زندگی تو یہ ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے میں اس پہ شکر ادا کر رہا ہوں. خواہشات یہ ہے کہ بھائی میں یہ نہیں ہے میں اور یہ مجھے مل جائے, اور مجھے مل جائے, اور مجھے یہ مل جائے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہی ہے نا خواہشات, کہ وہ اور کی طلب کرتا ہے, لیکن خواہشات بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اب مثال کے طور پہ جیسے آپ کے پاس مہران کار ہے, یعنی کہ ایک چھوٹی کار ہے. اب گھر میں آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ کرولا لے سکتے ہو, تو آپ نے کرولا لے لی. یہ آپ کی خواہش نہیں ہے, یہ آپ کی ضروریت ہی ہے. خواہش کیا ہے؟ آپ کے پاس مہران ہے, آپ کے پاس آدھے پیسے ہیں, اور آدھے پیسے نہیں, آپ چاہتے ہو آدھے پیسے بینک سے قرضہ لے لیں, تو یہ خواہشات میں شامل ہو جائے گا. کہ آدھے پیسے آپ کسی سے ادھار لے لو اور کرولا کار لے لو اور پھر اس کو استعمال کرو, یہ آپ کی خواہش ہو گئی. ضرورت کیا دی؟ آپ کو اللہ نے جتنا دیا آپ نے اس کو استعمال کیا. اب رب تمہیں جب کوئی نعمت دے نا, رب تمہیں دولت دے, رب تمہیں شہرت دے, تو اس کا حق ادا کرو. حق ادا کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ شکر الحمدللہ حق ادا ہو گیا, نہیں, بلکہ اس کا استعمال. اس صف میں نہ جاؤ کہ جن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ غفلت میں رکھا تم کو دولت کی حرص نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. اب تم نے سب کچھ جمع کیا, تم مر گئے اس کام کا. لیکن رب نے تمہیں دیا تو تم اچھا پہنو, اچھا گھر لو, اچھی سواری لو, اچھا کرو, لیکن قرض کر کے نہیں, کسی سے ادھار کر کے نہیں, کسی کو دھوکہ دے کے نہیں, کسی سے غلط کر کے نہیں. جو تمہیں رب نے تمہیں جتنا دیا ہے اتنے میں اگر تم 1000 گز کا لے سکتے ہو تم 1000 گز کا لو. یہ تمہاری خواہش نہیں ہوگی, یہ تمہاری ضرورت ہی ہوگی. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ میں بڑا گھر لے لوں تو میں بینک سے قرضہ لے لوں گا, میں اس سے قرضہ لے لوں گا, میں اس سے قرضہ لے لوں گا, میں پھر پیسے سود پہ دوں گا, یا پھر سود نہیں ہے بھائی, انٹرسٹ نہیں ہے, اسلامی بینک ہے, نظام اسلامی ہے, تو چلو مجھے ہوم فائننس ہو رہا ہے میں ہوم فائننس کر لیتا ہوں. یہ تمہاری خواہش ہو گئی. یہ خواہش ہے اور وہ ضرورت ہے. اب حضور کی اگر ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زندگی بسر کی ہے کہ ہر غریب سے غریب شخص بھی آپ کی جسے آپ نے زندگی بسر کی ایسے گزار سکتا ہے, ایک بادشاہ بھی ایسی زندگی گزار سکتا ہے.
یعنی کہ حضور کو جو سواری پسند تھی وہ سب سے مہنگی سواری تھی، یعنی کہ آپ کو سرخ اونٹ کی سواری پسند تھی، جو آج کے دور میں نایاب نسل ہے۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت دیکھی جائے تو وہ یہ پاکستان کے اندر گاڑیوں میں کروڑوں میں بنتی ہے اس کی قیمت، یعنی کہ حضور نے اچھی سواری پسند کی۔ یعنی کہ حضور نے وہ جبہ بھی پہنا کہ جس کی قیمت 27 اونٹوں کے برابر تھی۔ ایک صحابی رسول تھے، آپ محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جبہ تیار کرا کے لائے، اور جبہ بڑا نایاب، بڑا بہترین، بہت خوبصورت آپ نے پہنا، آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کر ہی میں نے یہ جبہ آپ کے لیے تیار کروایا ہے۔ اگر 27 اونٹ کی قیمت آج کے دور میں دیکھا جائے تو کم از کم 50 سے 55-60 لاکھ روپے بنتی ہے، اور اگر دوسرے لوگ دیکھیں تو وہ کیا بولیں گے، اسراف ہے یہ؟ نہیں، یہ ان صحابی کی خوشی تھی کہ انہوں نے حضور کو پیش کیا، اور حضور نے پہنا، منع نہیں کیا۔ آپ نے اس صحابی کو یہ نہیں کہا تم یہ کیوں کر لیا، آپ نے خوشی کا اظہار کیا، آپ مسکرائے، آپ نے پھر اتار کے اس کو صدقہ کر دیا۔ اب قربانی آتی ہے، لوگ قربانی کا جانور لیتے ہیں، اب لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی اتنا مہنگا جانور لینے کی تمہیں کیا ضرورت تھی، اس میں کسی غریب کی شادی کر دیتے، کسی کی بیٹی کی شادی کر دیتے، کسی کو جہیز دلا دیتے، مجھے آئی فون دلا دیتے، مجھے یہ کر دیتے، مجھے وہ کر دیتے۔ نہیں، قربانی کے لیے اگر لیا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لیا ہے، جیسا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، آج کے یہ فتنہ ہر دور میں اٹھتا رہا ہے، اور یہاں تک کہ فتنہ اٹھا ہے کہ بھائی قربانی کرنے سے بہتر ہے آپ کسی غریب کی شادی کر دو، جبکہ قربانی کا حکم تو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ اب رب نے تمہیں دیا اتنا کہ تم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کی راہ میں 1 کروڑ کا جانور کر لو، تم اس کی راہ میں 50 لاکھ کا جانور کر لو، تم اس کی راہ میں 50,000 کا جانور کر لو، وہ سب کی قبول کرتا ہے جو اس کی راہ میں دیکھتا ہے، خلوص نیت دیکھتا ہے۔ اب لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوتا ہے، وہ اس سے بکرا منگا لیتے ہیں، بھائی قربانی کا حکم ہے میں نے بکرا کر دیا۔ اب سارا سال آپ کیا کرتے ہو، آپ کیا کرتے ہو سارا سال؟ کوئی اچھے گھر کی تلاش میں ہوتے ہو، اچھی گاڑی کے لیے رہتے ہو، اچھے بچوں کو شاپنگ میں لگاتے رکھتے ہو، بیوی بچوں کو گھماتے پھراتے رہتے ہو، اس میں خرچ کرتے ہو، آفس میں خرچ کرتے ہو، لوگوں میں خرچ کرتے ہو، اور جب جس کا حکم آتا ہے جب مہینے کا تو بولتے ہو بھائی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ انسان کو فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے، اس لیے میرے پاس اکاؤنٹ میں پڑے میں 50 لاکھ اور میں ایک بکرا لا رہا ہوں 25,000 کا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تم 50 لاکھ پڑے تو 50 لاکھ کا لے آؤ، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے نا ایسے لے کے آؤ۔ یہ خواہشات نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ ضرورت تمہیں حکم دیا گیا، تم نے حکم کی پیروی کر دی، تو زندگی گزارو ضرورت کے تحت، خواہشات کے تحت نہیں۔ تیسرا عمل کیا ہے، تیسری بات کیا ہے کہ نفع اور نقصان میں رہنے کے بجائے صحیح اور غلط کو ترجیح دو۔ نفع اور نقصان کو نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے بہت نفع ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے نفع کی طرف چلے جاؤ گے، یقیناً اگر آپ خواہشات کے پیروی ہوگے تو آپ چلے جاؤ گے، اور اگر آپ خواہشات کے پیروکار نہیں ہوگے، ضرورت کے مطابق ہوگے تو آپ کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ تو نفع اور نقصان کو نہ دیکھنا، صحیح اور غلط دیکھنا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس 3 باتوں پہ اپنی زندگی بسر کر لو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم آتے ہیں بدھ کے دن تک۔ بدھ کا دن جو ہے اس پہ جو حاکمیت ہے وہ ہے اتارت کی، آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کا جو صدقہ ہے، اچھا بدھ کے دن ہم کیا کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، میں نے پوری ایک تمیز باندھی، پورا سمجھا دیا سارا کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی میں کامیابی آئیں گی۔ اب وہ لوگ جو اچھی جاب کی تلاش میں ہیں، اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار میں اس جگہ جاب کر رہا ہوں، اب میں اس جگہ جاب کر لوں، مجھے وہاں سے اچھی آفر آ رہی ہے، لیکن اب پتہ نہیں وہاں میرا ہوگا نہیں ہوگا، تو اس دن اس طریقے سے صدقہ دے گئے، اور اس طریقے سے قرآن کی سورہ فاتحہ کی 4 آیت یہ پڑھے، یا کرنا بدو یا کرنا صحیح، اس ترتیب کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگر
وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کی سیلری 1 لاکھ ہے تو 5 لاکھ ہو جائے، اس جگہ پہ جاب ہو جائے تو اس کی اس جگہ جاب ہو جائے گی. اگر وہ چاہتا ہے کاروبار میں ترقی ہو تو ترقی ہو جائے گی. اگر وہ چاہتا ہے کہ گھر میں اس کے برکت ہو تو گھر میں برکت ہو جائے گی. اگر وہ چاہتا ہے اس کے دسترخوان میں برکت ہو تو دسترخوان میں برکت ہو جائے گی. تو بدھ کے دن کا جو صدقہ ہے وہ لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کر لیں. مونگ کی دال، ٹھیک ہے، مونگ کی دال اور 1 عدد روگنی روٹی اور چاندی 6 ماشا اور سبزیوں میں لوکی اور گوبھی اور سفید رنگ کی مٹھائی. یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ لیں، اب جتنے حسب ضرورت ہے لے لیں اور ایک روگنی روٹی تیار کریں. روگنی روٹی تیار کر کے اور آپ اسی دن یعنی کہ بدھ کی ہی دن میں آپ نے اسی ترتیب سے یہ پورا صدقہ کرتے ہیں جو میں طریقہ کار سمجھا ہے. چاندی 6 ماشا، 1 عدد لوکی، ودن گوبھی رکھ لیں، مٹھائی سفید رنگ کی ہو کوئی بھی ہو، وہ آپ کسی بھی اپنے ہاتھ سے اس کو صدقہ کر دیں. یہ آپ کا ہو گیا صدقہ. اب اس دن آپ نے بخور جو بنانا ہے نا وہ بنانا ہے آپ نے لوبان، گوگل، کلونجی، بالچھڑ. بالچھڑ اس کو سنبل طیب بھی کہتے ہیں، جس کو اردو میں بلی لوٹن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں. کیا کیا چیزیں لینی ہیں بدھ کے دن؟ آپ نے لوبان، کلونجی، گوگل اور بالچھڑ، یہ چاروں چیزیں ملائیں، اس ملا کر پیس لیں. اور اس دن جو خوشبو ہے نا، بدھ والے دن کی جو خوشبو ہے وہ ہے وہ خوشبو جو پھلوں سے پھولوں سے لی گئی ہو، یعنی کہ نباتاتی خوشبو ہو. وہ کوئی سی بھی ہو جو آپ کو پسند ہو آپ وہ لے لیں. آئی بس اس کا استعمال بدھ والے دن کریں. ایک شیشی رکھ لیں، اس کو اپنے پاس سامنے رکھ لیں، یہ بخور تیار کریں. اب کون سا ہے؟ چوتھا دن ہمارا کیا ہے؟ بدھ. ٹھیک ہے، اب جو چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پڑھنا کس طریقے سے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کتنی دفعہ پڑھا جائے گا؟ اس کی جو تعداد میں نے لکھی ہے 796، یعنی کہ 796 مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا. اگر مثال کے طور پہ اگر 796 مرتبہ نہیں پڑھا جا رہا تو کم از کم اس کو 111 مرتبہ ضرور پڑھ لینا اس کو. یہ آپ کی آسانی کے لیے، اگر 796 بار پڑھیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو 111 بار اس کو پڑھ لیں گے. اسی ترتیب سے پڑھیں گے، بخور پہ دم کر دیں گے اور خوشبو پہ دم کر دیں گے. خوشبو خود لگائیں گے اسی دن جس دن آپ یہ عمل کریں گے، اور اس بخور کے وہی 7 حصے کر دیں گے. ایک حصہ اپنے اوپر سے اتار کے کاروبار کی جگہ پہ جلانا چاہیں کاروبار کی جگہ پہ جلا دیں، اور گھر میں جلانا چاہیں گھر میں جلا دیں، اور پھر اسی طریقے سے 6 دن مکمل کر لیں. یہ ہو گئے ہمارے 4 دن پورے مکمل. اب آ جاتے ہیں 5واں دن ہمارا ہے جمعرات کا. جمعرات والے دن کی جو حاکمیت ہے وہ ہے مشتری کی. اچھا، اس کا جو اس میں جو ہم کام کریں گے وہ اس جمعرات کا دن بالخصوص نیک کاموں کے لیے ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کے رشتے کے لیے ہے، آپ چاہتے ہو کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، شادی کے لیے ہے. اب جس کی شادی میں بندش آ جائے، شادی میں رکاوٹ آ جائے، نکاح پہ بندش لگا دی ہو، کسی کی منگنی ہوئی ہو، منگنی ٹوٹ گئی ہو، اب اس نے اس کی بغض کے اندر میں دیکھتا ہوں تیری شادی اب کہاں ہوتی ہے، چلا گیا وہ کسی بدکار کے پاس، کسی کے پاس اس نے اس سے کوئی کرا کے اس کا نکاح باندھ دیا، اس کی شادی باندھ دی ہو، اس کی رکاوٹ لگا دی ہو، وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے ہوں گھر والے، شادی نہ ہوتی ہو اس کی. اس کے لیے بہترین ہے یہ جمعرات کا دن، کہ جن کے اچھے رشتے نہ ہوں، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوں، میری بہنیں ہوں، جو میرے بھائی ہوں، اور جن کی عمر گزر گئی ہو، شادی نہیں ہو رہی ہو. اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ جن کا شادی کی طرف رغبت نہیں ہے، جن کی عمر گزر رہی ہے، ان سے ماں باپ کہتے ہیں شادی کر لو، وہ لڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر رہا، میں وہ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ اب وہ کوئی نہ کوئی ریزن ہو، کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی نے اس کو جکڑا ہو، جادو کے ذریعے ہو، یا کسی معاملات کی وجہ سے ہو، یا کسی نے دھوکہ دیا ہو، اس کی وجہ سے اس کا ذہن ڈسٹرب ہو گیا ہو، ذہن پہ وہی سوار ہو، وہ چاہ رہا ہو کہ میرے یہاں سے نکل جائے یہ معاملہ. اس کے لیے جمعرات کے دن بہترین ہے، یعنی کہ اچھے کاموں کے لیے بہترین. رشتے کے لیے یہ نیت رکھیں گے، شادی کے لیے، نیک کاموں کے لیے. اب نیک کاموں میں ہر وہ کام آ جاتا ہے کہ جو جس کا مقصد یہ ہے کہ جس میں تمہیں لگتا ہے کہ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے. تو جمعرات کے دن مشتری ہے، اور اس کا جو صدقہ ہے وہ لکھ لیں: گیہوں، چاول، مونگ کی دال اور 1 عدد روپٹہ اور 1 عدد کنگا.
دوپٹہ اور کنگا یہ کسی کو بھی صدقے کی نیت سے دے دیں. کوئی بھی خاتون ہو, گھر میں کوئی ماسی ہو یا گھر میں کوئی کام کرنے والا ہو یا آپ کے باغیچے میں کام کرنے والا ہو یا کہیں آپ کے کوئی غریب جھگی ہو, غریب لوگ ہوں, اس کو دے دیں کہ بیٹا یہ پہن لو, تم وہ لڑکی دوپٹہ پہن لو, کنگا وہ بھی استعمال کر لے نیا, یہ صدقہ کر دیں. اور باقی گیہوں, چاول اور مونگ کی دال یہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیں. اس دن کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو ہے کہ جس میں الکحل نہ ہو, یعنی کہ گلاب کی خوشبو ہو, اور جسے موتیے کی خوشبو ہو, چمیلی کی خوشبو ہو, اس خوشبو کا اس میں استعمال کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ ایک شیشی آپ نے خوشبو کی اپنے پاس رکھ لینا ہے. اور بخور جو جمعرات والے دن کا جو بخور ہے نا, اچھا بخور لکھ لیں. سب سے پہلی چیز ہے کست شیریں, جو 2 نقطے والا کاف ہے نا, کاف سین اور توئیں, یہ بنتا ہے کست شیریں یعنی میٹھا. کست شیریں ہے. لوبان خوشبو والا لینا ہے, یعنی کہ کوڑی لوبان لینا ہے. ایک لوبان وہ آتا ہے جو سستا مل جاتا ہے جو بہت بھاری ہوتا ہے, ایک لوبان وہ ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے, وہ لینا ہے. خوشبو لینا ہے لوبان. اچھا اس میں دار چینی اور بالچڑ یہ 100 گرام چاروں چیزیں لے لیں. اس کو کوٹ لیں, کوٹ کے پیس لیں, اپنے پاس رکھ لیں. اب اس میں سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم آپ نے عمل کی نیت سے پڑھنا ہے, اس ترتیب سے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اہدنا الصراط المستقیم. پڑھنا کتنا ہے اس کی میں نے عدد نکالے ہوئے ہیں. یہ عدد پڑھنا ہے آپ نے 360 مرتبہ. اس پہ 360 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس پہ دم کر دینا ہے, اس پہ بخور کے پاؤڈر پہ اور خوشبو پہ. خوشبو جس کے لیے کیا جائے وہ استعمال کرے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کرے. اور بخور کے 7 حصے کرے, ایک حصہ اسی وقت جمعرات کے دن ہی اپنے اوپر سے اتار کے جلا دے, اور پھر 7 دن اسی ٹائم پہ یا کسی بھی وقت اس کو جلا دے. یہ اس کا کام مکمل ہے. 7 دن کے اندر اندر آپ کے گھر پہ کوئی دستک دے گا. اگر گھر پہ دستک نہیں ہوئی تو آپ کے فون پہ ضرور دستک ہوگی. فون پہ دستک ہونے سے مراد رشتے کی خبر آئے گی, شادی کی خبر آئے گی. یہ بھی نہ ہوا تو جس کے لیے کر رہے ہو وہ خود راضی ہو جائے گا کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھ لیں. بہترین دن ہے جمعرات کا دن, اچھا دن ہے جمعرات کا دن. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے, ہم بچے ہوتے تھے, ہم جب باہر کھیل ہوتے تھے تقریباً 7 8 9 سال کے جب ہم تھے, تو ہماری گلی کے اندر محلے میں ایک خاتون رہتی تھیں, وہ تھوڑے ضعیف تھیں. تو وہ ہر جمعرات والے دن نا پابندی کے ساتھ ہم سے مجھے بلاتی تھیں, ڈھونڈتی میں چھوٹا تھا تو مجھ سے وہ اگربتی منگواتی تھیں, تھوڑی سی ریوڑیاں منگواتی تھیں جمعرات والے دن عصر کے وقت. اور گھر میں نا وہ آلو کی تہری بناتی تھیں, اور اس کے بعد وہ اس پہ نیاز دیتی تھیں, اور پھر ہم معصوم بچوں کو کھلاتی تھیں. اور اس کے بعد وہ اگربتی ہمیں دیتی تھی کہ جاؤ مسجد میں جلا کر آ جاؤ. تو ہم ان سے پوچھتے تھے یہ کس لیے دے رہے ہیں, تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ اس کا مقصد کیا تھا. مطلب پہلے کے لوگ باقاعدہ طور پہ یہ اہتمام کرتے تھے, خاص کر جمعے کی شب, اور باقاعدہ طور پہ لوگ گھروں کے اندر ایک دوسرے کو سالن بھجوایا کرتے تھے. مسجد کے اندر پیش امام کو ٹرے بنا کے بھجوایا کرتے تھے. اب وہ دور ختم ہو گیا. اب محلے میں اگر کسی کو سالن بھیج دو تو محلے والے بولتے ہیں لو ہمارے گھر کے سالن نہیں بنا, پتہ نہیں کیا کر کے بھیجاؤ. ایک ہوتا ہے نا آج کا جو دور چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے جی, کیا کریں گے اب آپ. تو جمعرات کا دن اس کاموں کے لیے اچھا دن ہے, بہتر دن ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم چھٹا دن جو ہے جمعۃ المبارک. اچھا جمعے کے دن ہم جو کام کریں گے نا وہ ہے قرض کی ادائیگی کے لیے. یعنی کہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں, قرض میں جگڑے ہوئے ہوں, چاہے وہ کاروباری قرض ہو, چاہے وہ بیٹی کی شادی کا قرض ہو, چاہے وہ بیٹے کی شادی کا قرض ہو, چاہے وہ گھر کا قرض ہو, چاہے وہ گاڑی کا قرض ہو, چاہے وہ آپ کے ضروریات زندگی کا قرض ہو, اور وہ قرض بڑھتا چلا جا رہا ہو. اور خاص کر وہ قرض جو آپ نے نادانی میں آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ نے کسی سے سود پہ پیسہ لے لیا, اب آپ نے رب کے حضور توبہ کی, معافی مانگی, اب وہ پہاڑ تو کھڑا ہو گیا, اب وہ گناہ تو آپ کا پہاڑ کے برابر کھڑا ہوا ہے, اب وہ جب تک نہیں اترے گا آپ اس عذاب سے نہیں نکلو گے. اب آپ تو وہ لوگ کہ جن لوگوں نے سود پہ پیسہ لے لیا ہو, کہ جن لوگوں نے بینک سے پیسہ لے لیا ہو, کہ جن لوگوں نے کسی کمپنی سے پیسہ لے لیا ہو, جیسے لوگوں نے اپنی ہی کمپنی سے پیسہ لے لیا ہو قرض,
اب وہ اترنے کا نام ہی نہ لے رہا ہو. اب اس کی سیلری ہے 50,000 روپے, اب 25,000 روپے اس کے قرض میں کٹ جاتے ہیں, 25,000 روپے اس کا گھر نہیں چلتا, بڑا تنگ ہو گیا, ہاتھ پریشان ہو گیا, اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ اس مسائل سے نکلنا چاہتا ہے تو جمعے کے دن کا صدقہ کرے اور جمعے کے دن اس کا استعمال کرے اور یہ پڑھائی کرے جو میں سمجھاتا ہوں طریقہ کار. جمعے کا دن پہ جو حاکمیت ہے نا وہ ہے زہرا کی. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کا صدقہ ہے چنے کی دال, ہلدی, چنے کی دال, ہلدی اور گھی. یہ آپ اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا جتنا بھی لے سکتے ہو, 1 پاؤ, 1 کلو, 2 کلو, جتنا بھی لو آپ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دو. اب کرنا یہ ہے کہ اب آپ کی جو مہینے کی آمدنی ہے, صرف ایک دن کرنا ہے آپ نے. یہ آپ کی مہینے کی آمدنی مثال کے طور پہ آپ کی مہینے کی آمدنی ہے 1 لاکھ روپے, سمجھنا میری بات. اب 1 لاکھ روپے آپ کی مہینے کی آمدنی ہے, مہینے کی تنخواہ ہے آپ نے. اب آپ نے قرض کی نیت سے یعنی کہ قرض کی اتارنے کے لیے آپ نے کرنا یہ اس کا 2.5%, یعنی کہ 1 لاکھ کا اگر 2.5% کرتے ہیں تو 2,500 روپے بنتے ہیں, 2,500 روپے بنتے ہیں. آپ نے وہ 2,500 روپے اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کر دینی ہے, صدقہ دے دینا ہے, صرف ایک ہفتے میں, ایک جمعے کے دن. جب یہ کام کرنا ہے آپ نے وہ صدقہ کر دیا, کیا؟ چنے کی دال, ہلدی اور گھی. یہ صدقہ کر دیا, چنے کی دال, ہلدی اور گھی, یہ کسی بھی غریب کو دے دیا اپنے ہاتھ سے. یہ 3 چیزیں لینا, چوتھی چیز کوئی بھی نہیں لینا, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں بس یہ تینوں چیزیں صدقہ کر دینا اور اپنی سیلری ہو, تنخواہ ہو, آمدنی ہو, اس کا 2.5% صدقہ کر دیں, اس نیت سے کہ میرا قرض اتر جائے جو یہ میں عمل کر رہا ہوں. اب اس دن کا جو بخور اور خوشبو ہے, اس دن کی خوشبو جو ہے وہ ہے تیز خوشبو, جیسے مشک ہو گئی, جیسے 2 خوشبوؤں کا ملاپ ہو گیا, یعنی کہ 2 تیز خوشبوئیں ملاتے ہیں تو ایک دوسری خوشبو جنم لیتی ہے. تو وہ آپ کسی بھی عطر والے کے پاس جا کے اس کو خوشبو بنا لیں, خوشبو تیار کر لیں. یہ آپ نے کرنا ہے جمعے سے پہلے, جمعے کی نماز سے پہلے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے. اچھا اب اس کا بخور جو ہے نا, بخور آپ پہلے خرید کے رکھ سکتے ہیں لیکن تیار آپ نے اسی وقت کرنا ہے, پڑھنا اسی وقت, پیس کے سب رکھوا لیں اپنے پاس. جمعے کے دن کا جو بخور ہے نا وہ ہے گوگل, بالچھڑ, کٹکی سیاہ, لوبان. یہ 4 چیزیں لینا ہے آپ نے, 100 گرام. یہ ہو گیا 400 گرام. اچھا اس کو 50 گرام بھی لے سکتے ہو, اگر بہت زیادہ مہنگا ہے تو 50 گرام. کٹکی تھوڑی سی مہنگی ہوگی لیکن لے لینا جب مصیبت سے نکلنا چاہ رہے ہو تو. یہ چاروں چیزیں 50 گرام لے لیں, اس کو پیس لیں, خوشبو اپنے پاس رکھیں. اب یہ رکھ لیا. اب آپ نے پڑھنا یہ سورہ فاتحہ کی 6ٹھی آیت, یعنی کہ صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ آیت عمل کے لیے کس طرح پڑھی جائے گی کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ صراط الذین انعمت علیہم. یہ آپ نے پڑھنا ہوگا 364 مرتبہ, 364. کتنی بار؟ 364 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہوگا. پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں گے, اس پہ بخور پہ اور خوشبو پہ. خوشبو آپ لگاتے رہیں, اس کو استعمال کرتے رہیں, اور اسی بخور کے آپ نے 7 حصے کرنا ہے. ایک حصہ اسی وقت اس کو جلا کے دھونی دے دیں, اور پھر 6 دن جب آئیں گے آپ کے ہر دن آپ نے اتنی دفعہ پڑھ کے دم کرنا, اپنی نیت رکھنا اور جلاتے رہنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر آپ کو کیسی خبر ملتی, یعنی کہ انسان کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا. ایک شخص اللہ کا دوست آتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا کتنا قرضہ ہے, چل کوئی بات نہیں, قرضہ اتارنا. کیا جی قرضہ؟ ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ آ کے قرضہ اتار جائے گا, یا جو قرض والا وہ ہمیں اور رعایت دے دے گا, یا وہ اس کو ختم کر دے گا, یا اس کو بولے گا. دیکھنا غیر سے کیسے مدد ملے گی آپ. اگر کاروباری مدد میں لوگ تنگ کر رہے ہوں, پریشان کر رہے ہوں, بینک والے تنگ کر رہے ہوں, سود والا تنگ کر رہا ہو, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی, آپ کے کوئی نہ ایسا سبب بن جائے گا کہ آپ اس کو بیچ کے وہ قرض ادا کر سکتے ہو. اگر مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, پردہ پڑ چکا ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو بیچ کے اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں, ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا, پردہ پڑ چکا ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے رستے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں یہ عمل کر لینے سے کہ ہم اس کو بیچ کے قرض اتار سکتے ہیں, یا کوئی ایسا نہ کوئی وسیلہ, ایسا نہ کوئی سبیل بن جاتی ہے کہ جس سے ہمیں قرضے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ ہو گئے ہمارے 6 دن. 7واں دن جو ہے ہفتے کا, اس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جو حاکمیت ہے نا وہ ہے زحل کی.
اچھا، اس ستارے کی جو سمجھ لیں، اس سیارے کی جو اثرات ہیں نا، وہ ان تمام میں سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی کے رکھنے والے ہیں. یعنی کہ یہ اپنا پورا سفر طے کرتا ہے 29 سال میں، اور جس دن یہ اپنے پورے عروج پر آتا ہے نا، اس وقت کے اگر کسی انسان کے اوپر، کسی شخص کے اوپر اس کے نیگیٹو اثرات پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگان دین کہ 7.5 سال تک اس کی نحوست اس کے اوپر سے نہیں اترتی، کہ جسے ہندوؤں کے اندر سارستی کہا جاتا ہے. نہیں اترتی 7.5 سال تک. آپ جتنے صدقے دے دو، جتنا ہی سب کچھ کر لو، اگر کوئی بندہ اس میں پھنس جائے تو 7.5 سال تک وہ معاملات میں رہتا ہے. آپ دیکھو نا، وہ بولتے ہیں میں 10 سال پریشان رہا، 10 سال کے بعد جا کے میرے معاملات میں آسانی ہوئی. تو بھائی 10 سال میں جادو نہیں اترا تو کیا ہوا تھا پھر؟ یعنی کہ اس کا پہر ہوا تھا، اس کی ترتیب گھومی تھی. بھائی چرخی ہے نا، یہ تو گھومتی ہے، کبھی سیدھی بھی گھومتی ہے، کبھی الٹی بھی گھومتی ہے. یاد رکھنا کہ 5 سیارے ایسے ہیں جو محترک ہیں، یعنی کہ کسی نہ کسی گرد میں گھومتے رہتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے. لیکن واحد 2 ستارے ایسے ہیں، شمس اور قمر، جو صرف ایک دائرے میں ایک ترتیب کے ساتھ گھوم رہے ہیں، صرف ایک ہی ترتیب کے ساتھ گھوم رہے ہیں. وہ منزل مقرر جو رب نے کی ہیں، اسی منزل کے تحت وہ گھوم رہے ہیں. تو ہفتے کے دن ہم جو اتار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بیماریوں کے لیے. اب وہ بیماریاں جو جسمانی ہوں، وہ بیماریاں جو روحانی ہوں، وہ بیماریاں جو کسی مریض سے ہمیں لگی ہوں، اور وہ بیماریاں جو روحانی معالج متاثر جن بیماریوں سے ہوا ہو، تو اگر ہم ہفتے کے دن صدقہ دے دیتے ہیں اسی ترتیب و طریقے کے ساتھ، تو ہم اس نحوست سے نکل سکتے ہیں، ہم اس بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں. اب وہ بیماریاں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہمیں لگیں، تو ہم اس سے بھی نجات پا سکتے ہیں. تو ہفتے کے دن ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ہوگا. اب چاہے وہ بیماری جو آپ کے پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک جتنی بیماریاں اس کائنات میں موجود ہیں، وہ اس کا علاج ہے. اب ہفتے کے دن کا صدقہ کیا ہے وہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. ہفتے کے دن کا جو صدقہ ہے نا، وہ ہے کالا ماش، سرسوں کا تیل اور کوئلہ. کوئلے ہوتے ہیں نا، اب کوئلہ جیسے جناتوں کی خوراک ہے. اچھا، بعض بیماریاں جنات سے بھی لگتی ہیں ہمیں، بعض بیماریاں شیاطین جنات سے بھی لگتی ہیں ہمیں، جیسے بواسیر کی بیماری ہو گئی، نواسیر کی بیماری ہو گئی، جیسے استحادہ کا مرض ہو گیا جو خواتین کو ہو جاتا ہے، بلڈ جاری ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس سے بچنے کے لیے وہ بیماریاں اگر آپ کو مسلط ہو گئی ہیں تو آپ یہ صدقہ کریں: کوئلہ، سرسوں کا تیل، کالا ماش اور لوہا. یعنی کہ لوہے کا کوئی بھی پیس لے لیں، کوئی بھی ٹکڑا لے لیں، یہ سارا آپ صدقہ کر دیں. اور جو گائے، بھینس، بکرا، دمبا، اسی کا بھی پھیپڑا لے لیں. پھیپڑا ہوتا ہے نا، جس میں کلیجی لگی ہوتی ہے، کلیجی، تلی، پھیپڑا پورا ایک بنچ ہوتا ہے. آپ وہ بنچ لیں، اس میں ہر چیز الگ کر لیں، پھیپڑا الگ کر لیں. اس پھیپڑے کی آپ 20 بوٹیاں بنا لیں. 20 بوٹیاں بنا لیں. ہر بوٹی پر ایک ایک بار آپ نے اسی کی سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے، 7ویں آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے ایک ایک بار پڑھ کے اس بوٹی پہ دم کر دیا. 20 بوٹیاں ہیں، 10 ہاتھوں کی انگلیاں اور 10 پیروں کی انگلیاں، یعنی کہ ایک بوٹی اٹھائی، ایک پورے ہاتھ پہ آپ نے ایسے مل دیا. یہ فنگر ہے نا، آپ نے ایک بوٹی کو پورا ایسے مل دیا، دوسرے بوٹی کو پورا ایسے مل دیا، تیسرا ایسے مل دیا، چوتھا ایسے، پانچواں ایسے، اور پھر 5 الگ کر کے 5 ایسے رکھ کے الگ رکھ دیا. پھر 1 2 3 4 5 اور پھر 5 پہ ایسے مل کے الگ رکھ دیا. اور پھر پیروں کا 20 بوٹیاں ہوں گئی، اور 20 بوٹیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس مریض کے اوپر جو بیمار کا علاج کر رہے ہو، آپ خود کا کر رہے ہو، اپنے اوپر سے اتار کر 20 مرتبہ تو کسی جانور کے آگے ڈال دو. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ صدقے کا.
کہ آپ نے وہ باقی جو تھا کوئلے، سرسوں کا تیل، کالا ماش اور لوہا، اس کو آپ نے صدقہ کر دیا، اور گوشت اس طریقے سے آپ نے اتار کے پھیپڑا، اس طریقے سے اتار کے آپ نے جانوروں کو آگے ڈال دیا۔ اب آ جاتے ہیں اب اس دن کے بخور و خوشبو کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دن کی جو خوشبو ہے وہ تیز خوشبو ہے۔ اب تیز خوشبو میں وہی جو مجموعہ ہوتا ہے، جو مختلف خوشبوؤں کو ملا کے تیز کرا جاتا ہے، جو ایک دم چڑھتا ہے دماغ پہ، اس خوشبو کا استعمال صرف اسی دن کر لیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ خوشبو جو ملاپ کر کے بنتا ہے، صحیح ہے نا۔ بخور آپ نوٹ کر لیں، اس کا بخور ہے ہرمل، لوبان، گوگل اور میتھی دانہ، یہ 4 چیزیں پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس کو ایک جگہ جمع کر لیں، خوشبو رکھیں، بخور رکھیں، اور اسی 7ویں آیت کو، یعنی کہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، یہی آیت آپ نے بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے پڑھ کے 313 مرتبہ آپ اس پہ دم کر دیں، اور اس کے ساتھ اسے کریں مجھے فون لینا، میں لائیو کال بھی لے لوں گا، ٹھیک ہے، اور آن کر دینا اس کو، اس کے ساتھ حصے کر لینا، اور ایک حصہ روزانہ اپنے اوپر سے اتاریں، اپنا مقصد بیان کریں، بیماری دور ہو، اور جلا دیں اس کو۔ یہ 7 دن کے 7 صدقات میں نے آپ کو بتائے ہیں، 7 خوشبوئیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، 7 بخورات میں نے بنانے کے طریقے سمجھائے ہیں، اور 7 مقاصد میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور 7 سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں ان کے ذریعے ہم کس طرح اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے جو مسائل ہیں ان سے نجات پا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جسے ام الفا بھی کہا جاتا ہے، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ ام القرآن، ام القرآن کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ، یعنی کہ یہ شفا والی صورت ہے کہ جو ہر بیماری سے انسان کو شفا دیتی ہے۔ اس کو پڑھنے والا ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کی شر سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ احمد بیٹا پانی پلانا مجھے۔ تو 7 سورہ فاتحہ کی یہ آیات ہیں، اور 7 طریقہ کار ہیں، 7 اس کی ترتیب ہیں، 7 دن کے اس کے صدقات ہیں، ہر دن اسی ترتیب اور اسی طریقے سے پڑھی جائے گی یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کی ٹرانسمیشن میرے خاص لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے۔